وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے چھٹکارے کی شکل پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین خوشحالی کی طرف لاتا ہے، اگر کوئی شخص مشکل میں ہوتا ہے تو اس کے لیے اس مشکل سے نکال کر آسانی پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی بھی مصیبت میں ہو، کوئی بھی مشکل میں ہو، کسی بھی چیز میں پھنسا ہوا ہو، مخرجہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا چھٹکارے کی شکل پیدا کریں گا۔ وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین ایسے شخص کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جس نے اسے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، جس کا اس نے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین مجھے ایسی جگہ سے رزق دے گا۔ اور آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو کوئی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، کہ آپ اسی کی عبادت کریں، اسی پر بھروسہ کریں۔ امام طبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یقول فاعبد ربک وتوکل علیہ، یعنی ففوض امرک الیہ، اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اسی پر بھروسہ کریں، اسی کی عبادت کریں، یعنی ففوض امرک الیہ، کہ آپ اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیں، اس کے سپرد کر دیں۔ وثق بہ وبکفایتہ، جو معاملہ آپ نے اس کے حوالے کیا ہے، اس کے سپرد کیا ہے، اس پر اور اس کے کافی ہو جانے پر بھروسہ کریں۔ فَإِنَّهُ كَافِي مَن تَوَكَّلَ عَلَيْهِ، کیونکہ اللہ رب العالمین پر چھوڑ دینے سے، اللہ رب العالمین پر توکل کرنے سے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ بلی گزرنے پر فال لے لیتے ہیں، نحوست سمجھتے ہیں راستے سے بلی گزرنے پر، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ کوئی لڑکی شادی کر کے کسی گھر میں جاتی ہے، اس کے بعد کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ تمہارے آنے کی وجہ سے ہی فلاں شخص کا انتقال ہوا۔ ایسی نحوستیں ہمارے گھروں کے اندر ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اگر کوئی شخص نحوستیں لیتا ہے، دل میں کسی نہ کسی کے دل میں وہم پیدا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وہم پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس وہم کو دور کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ سنا ہو، آپ نے کچھ فال لے لی ہو، آپ نے کسی چیز کو نحوست سمجھ لی ہو وقتی طور پر، لیکن اللہ رب العالمین آپ کے توکل کی وجہ سے، اللہ رب العالمین پر مکمل اعتماد کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس وہم کو دور کر دیتا ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے
کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر اس کی بندگی کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ بعد از لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم نوجوانوں، آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے وہ آیت اللہ رب العالمین پر توکل کیسا ہونا چاہیے اس پر دلالت کرتی ہے۔ توکل یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بھروسہ، اعتماد، یقین کے۔ اگر توکل کو لفظی معنی میں دیکھا جائے تو کسی معاملے میں کسی ذات پر بھروسہ کرنے کے ہوتے ہیں، یعنی اپنی عاجزی کا اظہار کرنا اور دوسروں پر اعتماد کرنا توکل کہلاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں اگر اس کا مطلب دیکھیں تو اس یقین کے ساتھ اسباب کو اختیار کرنا کہ دنیا و آخرت کے تمام معاملات میں نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف رب العالمین ہی ہے، تمام معاملات میں۔ اسی طرح سے انسان کی زندگی مختلف آزمائشوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے گھیری ہوئی ہے۔ ان آزمائشوں، مصیبتوں میں کبھی انسان کو خوشی لاحق ہوتی ہے اور کبھی انسان کو غم لاحق ہوتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین کی طرف سے مشکل پیدا کی جاتی ہے تو کبھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آسانی بھی پیدا کی جاتی ہے۔ تو ان تمام معاملات میں ایک انسان کو ایسے مشکلات میں، ایسے مصیبتوں میں صرف اور صرف رب العالمین پر توکل کرنا چاہیے، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے۔ جو بھی اسباب ہمیں ملیں، ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین پر توکل کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین پر توکل کرنا، اعتماد کرنا، یہ انبیاء کی صفت رہی ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر انبیاء کی صفات کو بیان کیا ہے، اور کہیں پر مومنوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ حقیقت میں مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل خوف کھاتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ رب العالمین کی آیتیں ان پر پڑھ کر سنائی جاتی ہے زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان میں اور برتری پیدا ہو جاتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پر توکل کرنا ایک عظیم عبادت ہے، ایک بڑی عبادت ہے، جس کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کے قریب ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کو خوش کر سکتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کے احکامات کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے نبیوں، رسولوں کو اور کئی مومن بندوں کو اس کا حکم بھی دیا۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، کہ آپ اسی کی عبادت کریں، اسی پر بھروسہ کریں۔ امام طبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یقول فَاعْبُدْ رَبَّكَ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، یعنی فَفَوِّضْ أَمْرَكَ إِلَيْهِ۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اسی پر بھروسہ کریں، اسی کی عبادت کریں، یعنی فَفَوِّضْ أَمْرَكَ إِلَيْهِ، کہ آپ اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیں، اس کے سپرد کر دیں۔ وَثِقْ بِهِ وَبِكِفَایَتِهِ، جو معاملہ آپ نے اس کے حوالے کیا ہے، اس کے سپرد کیا ہے، اس پر اور اس کے کافی ہو جانے پر بھروسہ کریں۔ فَإِنَّهُ كَافِي مَن تَوَكَّلَ عَلَيْهِ، کیونکہ اللہ رب العالمین پر چھوڑ دینے سے، اللہ رب العالمین پر توکل کرنے سے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا مومنوں کے تعلق سے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ،
اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو اور اس پر توکل کرنے کے فضائل کو بیان کیا اللہ رب العالمین نے۔ میرے محترم بھائی، اب آئیے جانتے ہیں کہ توکل کی حقیقت کیا ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کی کیا حقیقت ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کا کیا مطلب ہے، اور اس کے چند فوائد کو میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العالمین پر توکل کرنے کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ رب العالمین پر توکل کرنا یہ دل کے ان عظیم ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے، اور اس کی حقیقت کو صرف اور صرف رب العالمین ہی جانتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہ نبی جانتا ہے، نہ کوئی رسول جانتا ہے، اور نہ ہی کوئی فلاں پیر جانتا ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا و آخرت کے تمام معاملات میں نفع کو حاصل کرنے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے دل کے اخلاص کے ساتھ اللہ عز و جل پر انحصار کرنا، اللہ عز و جل پر اعتماد کرنا، یقین رکھنا، اس پر بھروسہ کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایمان بھی رکھنا کہ اس کے سوا کوئی دوسرا نہ دے سکتا ہے، نہ ہی روک سکتا ہے، نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہی فائدہ دے سکتا ہے۔ یہ انسان کا اللہ رب العالمین پر توکل ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس توکل کو اور ایمان کو ایک جگہ بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اے میری قوم اگر تم اللہ رب العالمین پر ایمان لائی ہو، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر بھروسہ کرو، اسی پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی مسلمان ہو۔ میرے محترم بھائیوں، توکل کی فضیلت میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا چلوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، ان کو نہ عذاب ہوگا اور نہ ہی ان سے سوال و جواب کیا جائے گا، سیدھا ڈائریکٹ جنت میں 70,000 لوگ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اتنا فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد صحابہ کرام آپس میں تبصرے کرنے لگتے ہیں، سوال کرنے لگتے ہیں کہ اتنی بڑی فضیلت 70,000 لوگ کن لوگوں کے متعلق ہے، اتنی بڑی فضیلت۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جن کو صحابیات کا شرف حاصل ہوا، کوئی کہہ رہا ہے کہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے، اسلام کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، اس درمیان انہوں نے نہ ہی کفر کیا اور نہ ہی شرک کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ کیا تبصرہ ہو رہا ہے، کیا سوال ہو رہا ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں 70,000 لوگوں کے متعلق سوال ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ ہی کسی سے کرواتے ہیں اور نہ ہی کسی طرح کی بدفعلی لیتے ہیں اور نہ ہی کسی طرح کا داغ اپنے جسم پر لگاتے ہیں، ٹیکا لگاتے ہیں، بس اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، عکاشہ بن محسن کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عکاشہ بن محسن تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ اس کے بعد اور ایک صحابی کھڑے ہو گئے جوش میں آ کر، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبقک بہا عکاشہ، کہ عکاشہ بن محسن تم سے بازی مار لیا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، اس حدیث کو اپنی زندگی میں لا کر دیکھیں
کیا ہم اللہ رب العالمین پر اس طرح توکل کر رہے ہیں جس طرح اللہ رب العالمین پر توکل کرنا چاہیے تھا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ بلی گزرنے پر فال لے لیتے ہیں، نحوست سمجھتے ہیں راستے سے بلی گزرنے پر، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ کوئی لڑکی شادی کر کے کسی گھر میں جاتی ہے، اس کے بعد کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ تمہارے آنے کی وجہ سے ہی فلاں شخص کا انتقال ہوا۔ ایسی نحوستیں ہمارے گھروں کے اندر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، 3901 حدیث نمبر ہے، وہ فرماتے ہیں وَمَا مِنَّا إِلَّا كُنَّا وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُ بِالتَّوَكُّلِ۔ اگر کوئی شخص نحوستیں لیتا ہے، اگرچہ کہ دل میں کسی نہ کسی کے دل میں وہم پیدا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وہم پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس وہم کو دور کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ سنا ہو، آپ نے کچھ فعال لے لی ہو، آپ نے کسی چیز کو نحوست سمجھ لی ہو وقتی طور پر، لیکن اللہ رب العالمین آپ کے توکل کی وجہ سے، اللہ رب العالمین پر مکمل اعتماد کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس وہم کو دور کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس کے بعد ان پر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ ٹھنڈی ہونے کی وجہ کیا تھی؟ آپ سوچ کر دیکھیں، وہ توحید پر استقامت کرنے والے تھے، توحید پر ثابت قدم تھے اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے والے تھے، جس کے نتیجے میں آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی وجہ سے، اور ایک یہی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھی تھی جب آپ کو کفار و مشرکین ڈرانے کے لیے بڑی تعداد میں دشمنوں کو بھیجا تھا۔ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لڑنے کے لیے، آپ سے جنگ کرنے کے لیے دشمن بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں، لہذا آپ ان سے ڈریے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نہیں ڈرے، بلکہ ان کے ایمان میں اور زیادتی اور پختگی پیدا ہو گئی، اور زبان مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی دعا نکلی، حسبی اللہ ونعم الوکیل، کہ مجھے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ اور یہی آیت، توکل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی شخص دوڑ دھوپ نہ کرے، محنت نہ کرے، اپنے پیر ہاتھ کو گھر میں ہی باندھ کر رکھے اور کہے کہ میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہوں، کیا اسے توکل کہا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، یہ غفلت ہے، لاپرواہی ہے، غیر ذمہ داری ہے، سستی و کاہلی ہے، اور یہ اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ سنیے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد، سنن نسائی کی روایت کو اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، راوی حدیث عوف بن مالک ہے، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے، دو اشخاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کیا۔ اب جس کے خلاف میں فیصلہ ہوا وہ جاتے ہوئے کہہ رہا تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، کہ مجھے اللہ کافی اور بہترین کارساز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرنے لگتے ہیں، صحابہ کو حکم دیتے ہیں ابھی اس نے کیا کہا تھا، اور صحابہ کو کہتے ہیں ابھی اس شخص کو واپس بلاؤ۔ جب وہ شخص واپس آتا ہے تو پوچھنے لگتے ہیں کہ ابھی تم نے کیا کہا تھا؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں نے حسبی اللہ ونعم الوکیل کہا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سنو، اللہ تعالیٰ عجز پر ملامت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سستی و کاہلی پر ملامت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لاپرواہی غیر ذمہ داری پر ملامت کرتا ہے۔ پہلے تم محنت کرو، اس کے بعد ناکام ہو جاؤ تو اس کے بعد کہو حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح سے جامع ترمذی کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہنے لگتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، توکل کرنے کا کیا مطلب ہے؟
توکل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے اپنی اونٹنی کو باندھوں اس کے بعد اللہ رب العالمین پر بھروسہ کروں، یا اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دوں اس کے بعد اللہ رب العالمین پر بھروسہ کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اعقلھا وتوکل، پہلے تم اپنی اونٹنی کو باندھو اس کے بعد اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو۔ آپ کے سامنے دو احادیث بیان کی گئے، ان دونوں احادیث سے یہی بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان تمام انسانی وسائل کو، اسباب کو اختیار کرے گا، محنت کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ مشورہ دینے والے ہوتے ہیں ان سے مشورہ بھی طلب کرے گا، اور تمام انسانی وسائل اختیار کرنے کے بعد اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے اسے چھوڑ دے گا۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کام ہو، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے عملی قدم اٹھا کے چھوڑ دے گا۔ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے ہی عملی قدم کیوں اٹھائے گا؟ کیونکہ مستقبل کا فیصلہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتے ہوئے اس کام کو چھوڑ دے گا کہ اللہ رب العالمین اچھا کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین برا کرنے والا ہے، اس کے ہاتھ میں، لیکن آپ کو وہیں پر محنت بھی کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا ہوں، اونٹنی کو کھلا چھوڑ کر کہے کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا ہوں، وہ کہیں بھی گم نہیں ہو سکتی، وہ کہیں بھی بھاگ نہیں سکتی، کیا اسے توکل کہا جائے گا؟ اللہ رب العالمین کو ایسے توکل کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ لاپرواہی ہے، غیر ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین کو ایسی توکل کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم بھائی، اسی طرح سے آپ کے سامنے توکل کرنے کے چند فوائد ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا توکل قرار پایا جائے، وہ اللہ رب العالمین کے عظیم ترین ثمرات کو پانے لگتا ہے، بڑے ہی فوائد کو حاصل کرنے لگتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو، ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں سے، بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی محبت ہمیں مل جائے تو کیا دنیا و آخرت میں ہمیں خوشی ہی خوشی نصیب نہیں ہوں گی؟ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے عظیم ترین ثمرات میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ، جس بندے کو شیطانی وسوسے آتے ہیں یا کوئی برا کام ہونے والا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس برے کام سے، شیطانی وسوسے سے اس انسان کو بچا لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں، ایمان لانے والے، بھروسہ کرنے والے، ان لوگوں پر اس شیطان کا کوئی تسلط ہی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اسی طرح سے ایک عظیم فائدہ یہ بھی ہے، ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ گمراہی میں ہوتے ہیں ان کے لیے ہدایت کی طرف راستے کھلنے لگتے ہیں۔ کیسی گمراہی؟ جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں، فحاشی میں ہوتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، یا کچھ بھی برائی کرتے ہو، گمراہی میں ہو، تو گمراہی سے اللہ رب العالمین ہدایت کی طرف راستے کھولنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں اللہ رب العالمین کے نام سے نکلتا ہوں، تمام طاقت و قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، تمام طاقت و قوت اللہ ہی پر ہے، اس کے بعد فرشتے اس انسان سے کہتے ہیں کہ اب تجھے ہدایت دے دی گئی ہے، اب تجھے بچا لیا گیا ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اس کے بعد اس شیطان سے دوسرا شیطان کہتا ہے کہ تو اس شخص کو کیسے بھٹکا سکتا ہے، تو اس شخص کو کیسے غافل کر سکتا ہے جس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت دے دی گئی ہے۔ یہ شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ اب تو کیسے اس شخص کو بھٹکا سکتا ہے جس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا میں بچا لیا گیا ہے۔
میرے محترم بھائیوں، اسی طرح سے ایک عظیم فائدہ یہ ہے، ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے سے اللہ رب العالمین رزق میں فراوانی دیتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ رب العالمین پر اس طرح توکل کرو جس طرح اس پر توکل کرنے کا حق ہے، لا رزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ رب العالمین تمہیں اس طرح رزق دیں گا جس طرح وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تغدو خماصا، وہ بھوکے پیٹ صبح کے وقت نکلتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا رزق فلاں درخت پر ہے، ہمارا رزق فلاں شہر میں ہے، ہمارا رزق فلاں صوبے میں ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بھوکے پیٹ نکلتے ہیں۔ وَتَرُوحُ بِطَانًا، اور شام کے وقت واپس لوٹتے ہیں پیٹ بھر کے۔ میرے محترم بھائیوں، امام ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت توکل کی بنیاد ہے، جس طرح ایک درخت کی ڈالیوں کی جڑ ہوتی ہے، درخت کی بنیاد ہوتی ہے، اسی طرح رزق فراوانی میں یہ توکل کی بنیاد ہے، رزق کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اسی طرح سے آپ اس حدیث کو اپنی زندگی میں لا کر دیکھیں، کتنے ہمارے ایسے نوجوان ہوں گے جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کہتے ہیں ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، ہم تہجد گزار ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے بار بار دعا کرتے ہیں، لیکن محنت نہیں کرتے، بازار میں نہیں جاتے، ایک جگہ سے جا کر 10 جگہ پر پوچھتے نہیں، جاب نہیں کرتے، بس گھر میں بیٹھے ان کو جاب ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح آپ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں گے، اسی طرح آپ عبادت جس طرح کریں گے، اسی طرح اللہ رب العالمین پر اعتماد کریں گے، بھروسہ کریں گے، تو اللہ رب العالمین آپ کو رزق دینے والا ہے۔ اگر کوئی شخص لاپرواہی کرتا ہے، گھر میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ مجھے بیٹھے جگہ پیسے آنا چاہیے، مجھے بیٹھے جگہ فلاں جاب ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین اسے کبھی جاب نہیں دیں گا، اللہ رب العالمین اسے کبھی کام نہیں دیں گا۔ جس طرح آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ پر لازمی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں۔ اگر بھروسہ نہیں ہوگا تو آپ کے ایمان میں کمی ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے چھٹکارے کی شکل پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین خوشحالی کی طرف لاتا ہے، اگر کوئی شخص مشکل میں ہوتا ہے تو اس کے لیے اس مشکل سے نکال کر آسانی پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی بھی مصیبت میں ہو، کوئی بھی مشکل میں ہو، کسی بھی چیز میں پھنسا ہوا ہو، مخرجہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا چھٹکارے کی شکل پیدا کریں گا۔ وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین ایسے شخص کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جس نے اسے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، جس کا اس نے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین مجھے ایسی جگہ سے رزق دے گا۔ اور آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو کوئی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھ کر سنائی اور کہا اے ابو ذر غفاری، اگر اس آیت کو دنیا کے تمام لوگ بھی تھام لیں گے تو یہ آیت ان کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ فلاں شہر والے، فلاں صوبے والے، فلاں انڈیا والے، فلاں سعودی والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ دنیا کے تمام لوگ صرف ایک آیت کو اگر تھام لیں گے تو یہ آیت ان کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ شرط کیا ہے؟ کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہو، دوسری شرط کہ وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، ایک آخری بات آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سورۃ الذاریات کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مختصر سے واقعے کو بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 24 سے لے کر 30 کے اندر، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو آیتیں پڑھ کر سناؤں اور اس کا مکمل ترجمہ پڑھ کر سناؤں، بس مفہومی ترجمہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں۔ انسانی شکل میں آتے ہیں، ان کے آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو وہ سلام کرتے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سلام کا جواب دیتے ہیں، اس کے بعد اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں
اور اپنے بچھڑے کو تیار کرتے ہیں، اور اپنے بچھڑے کو تیار کرنے کے بعد ان کے پاس لا کر رکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ دو انسانی فرشتے نہیں کھاتے ہیں، دل میں ہی دل میں گھبراتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں آپ کیوں گھبرا رہے ہو؟ ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے دو فرشتے ہیں، ہم تمہارے یہاں خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں۔ کیسی خوشخبری؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خوشخبری دے کر بھیجی ہے کہ تمہارے یہاں نیک اولاد پیدا ہونے والی ہے، تمہارے یہاں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی مارے خوشی کے اپنے گالوں پر مارنے لگتی ہے اور بولنے لگتی ہے کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میں باج عورت ہوں، مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ دوسری وجہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، انہیں کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں یہ ہمارے طرف سے حکم نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے خوشخبری نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجی ہوئی خوشخبری ہے۔ آپ کو یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے آیتوں کی تفسیر میں کہ جو لوگ کسی لڑکے کو یا کسی نئی دلہن کو تانے دیتے ہیں، تانے کوستے ہیں کہ اب تک بچہ نہیں ہوا، 1 سال گزر گیا ہے، 2 سال گزر گئے، اب تک بچہ نہیں ہوا، وجہ کیا ہے؟ کیا تم باج عورت ہو؟ یا اس طرح کے بہت سارے الفاظ سے انہیں تانے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، آپ کے تانے دینے کی وجہ سے ہی وہ بہت سارے دنیاوی اسباب اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے اسباب؟ توحید کے اسباب نہیں، شرک کے اسباب۔ درگاہوں پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی بابا پیر سے دعائیں مانگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اولاد ہو جائے۔ آپ کے تانے دینے کی وجہ سے، ان کے پاس عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے، ان کا اللہ رب العالمین پر توکل کم ہونے کی وجہ سے، اگر آپ کسی انسان پر تانا دیتے ہیں اولاد کا، بانجھ ہونے کا، آپ نے اس انسان پر تانا نہیں دیا بلکہ آپ نے اللہ رب العالمین کی تخلیق پر انگلی اٹھائی ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر انسان کوئی کرا ہے تو توبہ کر لیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین درگاہوں پر جانے کو پسند نہیں کرتا، اولاد نہیں ہوئی ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے، اسباب اختیار کرے۔ کیسے اسباب؟ دعائیں مانگے، نمازیں پڑھے، صدقہ و خیرات کرے، ایسے وسائل اختیار کریں، ایسے وسائل اختیار نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح سے آپ اس واقعے کو بھی یاد کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کا وہ مشہور واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں جا کر چھپتے ہیں، تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، اگر ان میں کا کوئی شخص اپنے قدموں کے نیچے سے ہمیں دیکھ لیں گا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی بہترین جواب دیا، کہا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ رب العالمین ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں انسانی ساری تدبیرات ناکام ہوتی ہیں، انسان جو محنت کرتا ہے ناکام ہوتا ہے، تدبیرات ناکام ہوتے ہیں، جہاں پر سارے تدبیرات ناکام ہوتی ہیں وہیں پر اللہ رب العالمین کا توکل کام آنے والا ہے۔ اگر انسان کے اندر توکل کی کمی ہوگی تو یقیناً اس انسان کے اندر ایمان کی بھی کمی ہوگی۔ دعائے رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے والا بنا۔ اے العالمین، ہمیں جب تک دنیا میں قائم رکھے اس وقت تک تجھ ہی پر بھروسہ کرنے والا بنا۔ اے العالمین، جو بھی ہم میں سے خطا کار ہیں ان کے خطاؤں کو دور عطا فرما۔ اے العالمین، جو بھی ہم میں سے گناہ کر بیٹھے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش عطا فرما۔ اے العالمین، جو بھی ہم میں سے گزر گئے ہیں تو ان کی مغفرت عطا فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے العالمین، جو بھی ہم میں سے گزر گئے ہیں ان کی تو مغفرت عطا فرما۔ اے العالمین، جو بھی ہم میں سے مقروض ہے تو ان کی قرضوں کو دور عطا فرما۔ اے العالمین، جو بھی ہم میں سے بیمار حال ہے تو ان کو پرسان حال عطا فرما، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے العالمین، جب تک تو ہمیں دنیا میں قائم رکھے توحید پر، اسلام پر قائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔